ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگانے والے جو ہیں وہ یہ سوچ لیں, اور پریشانی میں ہے پیپل پارٹی بھی, وہ یہ سوچ لیں کہ اگلے 20 سے 25 سال جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کا مکو ٹھپ دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. ناظرین کرام, آپ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں. میں رائے غلام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ ایڈوکیٹ عاطف ہاشمی موجود ہیں. ناظرین کرام, آج ہم بات کریں گے سہیل خان افریدی جو سی ایم کے پی کے ہیں. آج 5ویں دفعہ وہ عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے عدالتی حکم نامہ لے کے وہ پہنچے اڈیالہ, لیکن آج پھر ان کی ملاقات نہ ہو سکی. اس پہ بات کریں گے. اور دوسری جو اہم ترین خبر ہے, وہ جو اس ہفتے کی ٹاپ ٹرینڈ ہے, سب سے بڑی خبر ہے, پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے, 27ویں آئینی ترمیم. اس پہ بات کریں گے. عاطف ہاشمی صاحب کے پاس مکمل ڈیٹیل ہے, ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. اور اس آئینی ترمیم میں اس دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنا پلے کریں گے, کتنا ان کا کردار ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاطف صاحب کیسے ہیں, آپ سنائیں, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی, کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ ڈیٹیل یہی ہے کہ جی یہ 7 کے قریب جو ہے نا وہ ترمیم ہے, اور اس پہ کام تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے ہی جاری تھا. اور وہ ساری چیزیں جو فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم سے نکلوا لی تھی وہ اب ساری اس میں ہونے جا رہی ہے. ہاں بالکل صحیح. کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کیا ہاتھ ہوا ہے. پہلے جو ترمیم ہے مجوزہ طور پہ ان پہ بات کر لیتے ہیں. آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا, چونکہ آئینی بینچ میں اور جو دوسری عدالت ہے سپریم کورٹ, اس میں اب یہ ابہام پایا جاتا ہے کہ کون سے کیسز جو ہے وہ یہ بینچ سن سکتا ہے اور کون سا سپریم کورٹ, اور بینچ کو کنٹرول کون کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب جب آئینی عدالت بن جائے گی, بتایا جا رہا ہے تقریباً 9 ججز ہوں گے اس میں الگ سے, جس کا جو ججز کو لانے کا اختیار ہے وہ بھی حکومت کو دیا جائے گا مبینہ طور پہ. اچھا. اور مجوزہ یہی ہے, اور 9 کے قریب یہ جو ہے وہ آئینی عدالت کا جو ہے وہ ججز ہوں گے. اچھا ہے جی, ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی بحالی. اب 2001 میں یہ سسٹم ختم ہو گیا تھا, اور اس کو دوبارہ لانے میں یہ سسٹم کیا تھا کہ اے سی اور ڈی سیز جو ہیں ان کے پاس عدالتی اختیارات ہوتے تھے. اچھا, یہ مشرف کے دور میں ختم, یہ مشرف کے دور میں ختم ہوا تھا. اور عدالت اب وہ مطلب وہ عدالت کو ریفر تو معاملہ کر سکتے تھے یا کسی کے خلاف, لیکن کسی کے خلاف سزا جزا کا معاملہ وہ نہیں کرتے تھے. جرمانہ کر سکتے تھے, چیزیں کر سکتے تھے, گرفتاری کا حکم دے سکتے تھے, لیکن فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہوتا تھا. اب کیا ہوگا کہ دوبارہ سے اے سی اور ڈی سیز جو ہیں ان کو عدالتی اختیار دے دیا جائے گا. اس سے فرق یہ پڑے گا کہ چونکہ اے سی اور ڈی سی جو ہے وہ انتظامی معاملہ ہے, وہ بیوروکریسی ہے, اور عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انتظامیہ کے ذمہ ہوتی ہے. لیکن اب انتظامیہ جو ہے وہ عدلیہ کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے مجوزہ طور پہ وہ جو ہے وہ فیصلے بھی کرے گی, یعنی کہ جزا اور سزا کا اختیار جو ہے وہ ڈی سی کے پاس آ جائے گا. ڈی سی کسی کو سزا سنا سکتا ہے مختلف مدت کے لیے, سال, 2 سال, 6 مہینے. اب وہ اختیارات, تو اس سے میرا خیال ہے کہ عدالتی اور انتظامی توازن جو ہے وہ خراب ہوگا. تیسری جو اس میں جو ترمیم ہے اس میں ججوں کے تبادلے کے حوالے سے ایک نیا نظام متعارف کروایا جائے گا. پہلے یہ سسٹم تھا کہ ہائی کورٹ کے جو ججز تھے اگر ان کی ٹرانسفر کرنی ہے تو اس جج کا جس کی ٹرانسفر کرنی ہے اس کی رضامندی جو ہے وہ ضروری ہوتی تھی. بغیر اس کی رضامندی کے یہ ترمیم یہ جو تبادلہ ہے یہ نہیں ہوتا تھا. اب جب کہ جو مرکزی ایک اتھارٹی بنائی جائے گی جو ججز کی رضامندی کے بغیر بھی ان کا تبادلہ کیا جائے گا, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو ججز ظاہر ہے میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں اور حکومت کی منشا کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو ان کو اٹھا کے جو ہے وہ کسی دوسری کورس میں ڈال دیا جائے گا. جو ترمیم ہے وہ اس میں این ایف سی ایوارڈ ہے, یہ امپورٹنٹ, یہ ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ وفاق کی طرف سے صوبوں کو دیا جاتا تھا پیسوں کی صورت میں, فائنانس کی صورت میں, اور وہ اس کو مختلف ترقیاتی منصوبوں میں استعمال کرتے تھے. جی, اس کا کریڈٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی لیتی ہے کہ 18ویں ترمیم نے ہم نے صوبائی خود مختاری دی اور صوبوں کو یہ اختیار دیا, صوبوں کو تحفظ دیا, اور اب یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ بھی ختم, اور صوبہ مرکز اپنی مرضی سے جو ہے وہ فنڈز ایلوکیٹ کرے گا. یعنی کہ وہ جو پاکستان جو پیپلز پارٹی جو اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتی تھی, اس چیز کا کریڈٹ لیتی ہے, اپنے ہاتھ سے ہی وہ
اس چیز کو ختم کریں گے. لیکن اس پہ تھوڑا سا انہیں کہیں نہ کہیں ظاہر ہے تھوڑا سا انہیں کشن دے دیا جائے گا تاکہ فیس سیونگ ہو, تاکہ چیزیں جو ہے وہ بھی عوام میں جانے کے قابل, گو کہ دونوں میں سے کوئی بھی اب قابل نہیں ہے عوام میں جانے کے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس طرح بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی کرائے جا رہے ہیں, اب اگر آپ مقبول ہیں بھائی تو آپ کروا لیں, آپ جماعتی انتخابات کروائیں نا, آپ غیر جماعتی کیوں کروا رہے ہیں؟ غیر جماعتی انتخابات کروانا تو ڈکٹیٹر کا شیوا ہے, ڈکٹیٹر یہ کرتے ہوتے ہیں. لیکن جمہوری پارٹیاں جو ہیں, جمہوری جماعتیں جو ہیں وہ یہ نہیں کرتی کہ آپ غیر جماعتی انتخابات جو ہے وہ کروائیں. تو اس کے بعد 5ویں ترمیم جو ہے وہ 243 ہے, یہ پانچواں پوائنٹ یہ پاک فوج کے حوالے سے ہے, جو کمان ہے پاک فوج کی, جیسے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب ہیں, ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس میں مجوزہ طور پہ جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے انہیں فیلڈ مارشل جو ہے وہ بنا دیا, تاحیات یہ ایک عہدہ ہوگا. یہ تو یہ نہیں, یہ تاحیات ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں جو سپریم کمانڈر کا ہے ذکر, سپریم کمانڈر, میں اس کی طرف آ رہا تھا. سپریم کمانڈر جو ہے وہ پہلے چونکہ سپریم کمانڈر صدر مملکت ہیں, صدر پاکستان ہے, اب سپریم کمانڈر جو ہے یہ شاید یہ بھی اختیارات جو ہیں وہ منتقل کر دیے جائیں فیلڈ مارشل صاحب کو, اور ان کا یہ صدر صاحب کا جو اختیار ہے یہ ختم کر دیا جائے. اب اس میں 6واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, تعلیم اور آبادی کے اختیارات جو ہے وہ وفاق کو واپس کر دیے جائیں گے. یعنی کہ تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی سٹیپ لیتے ہیں, جیسے صوبائی خود مختاری ہے 18ویں ترمیم میں, تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ جو ہے اس کو واپس مرکز نے صوبوں کو دے دیا تھا کہ وہ اپنی تعلیمی نظام کو خود دیکھے. لیکن جو 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہوا تھا, اور اب جو نئی ترمیم آ رہی ہے اس پہ مجوزہ طور پہ یہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ یہ اس کے تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ واپس مرکز کو بھیج دیا جائے گا. اس کے علاوہ 7واں پوائنٹ جو ہے اور آخری پوائنٹ, اس میں الیکشن کمیشن کی تقرری کا نیا فارمولہ ہے. پہلے یہ فارمولہ ہے کہ اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم مل کے, یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے چیف الیکشن کمشنر مقرر کرتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ ایک نیا سسٹم شاید متعارف کرایا گیا ہے, جس میں جو جوڈیشل کمیشن ہے, جیسے ججز کو جو اپوائنٹ کرتا ہے وہی چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا, اور اس میں اپوزیشن کا رول جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگانے والے جو ہیں وہ یہ سوچ لیں, اور پریشانی میں ہے پیپل پارٹی بھی, وہ یہ سوچ لیں کہ اگلے 20 سے 25 سال جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کا مکو ٹھپ دیا جائے گا, اور پھر کوئی شاید کوئی مرد مجاہد آئے اور اپوزیشن جماعتیں اور حکومت مل کے اس ترامیم کو ختم کریں گی, تب معاملہ ہوگا. یا جو ہے وہ کوئی انقلابی صورتحال پیدا ہوگی تب اس ملک میں, جیسے بنگلہ دیش میں ہوئی, کیونکہ بنگلہ دیش میں تو یہی ماڈل تھا نا, ترامیم کا, اور کہیں نہ کہیں جا رہا ہے کہ چائنا ماڈل لایا جا رہا ہے. یک جماعتی منصوبہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ایکا کر کے پیپل پارٹی کو بھی مائنس کریں گی, پی ٹی آئی کو بھی مائنس کریں گی, باقی سب جماعتیں مائنس ہو جائیں گی. اس سے پہلے ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو چکا ہے, اس پہ کچھ بھی آگے دیکھا جا سکتا ہے. یہ صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, ترامیم بہرحال منظور ہو جائیں گے. بس جی آخر میں ہم صرف 1 منٹ بات کریں گے. سہیل خان فریدی صاحب کی آج ملاقات نہیں ہو سکی, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ معاملہ جو ہے شدت اختیار کرے گا, یا اس کا ایک دفعہ پھر ٹیسٹر لگا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ٹیسٹ کیا جائے؟ اب سب سے پہلا نقطہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی. ملاقات اس لیے نہیں کروائی جا رہی کہ براہ راست کوئی ہدایات اگر سہیل افریدی کو مل گئی تو وہ اس پہ منوان عمل کریں گے, اور اس وقت مقتدرہ جو ہے وہ نہیں چاہتی, جبکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز آئے, اور یہ چاہتے ہوئے بھی, اب بے بسی دیکھیں جماعتوں کی, یہ چاہتے ہوئے بھی ان ترامیم کو نہیں روک سکتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مقتدرہ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور جماعتوں کے درمیان جو حکومتی جماعتیں ان کے درمیان کہیں کانٹیکٹ ہو گیا اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے یہ ترامیم روکنے کی کوشش کی, اور عمران خان صاحب نے حامی بھر لی کہ وہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آپ یہ ترامیم کسی طرح روکیں, تو کچھ بڑا نہ ہو جائے اور کوئی بڑی تحریک نہ جنم لے لے. اسی لیے سہیل افریدی کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی عمران خان سے, تاکہ کوئی بڑی تحریک یا بڑا کوئی جو ہے وہ شور شرابہ نہ ہو,
جس طرح آپ نے دیکھا عدالتی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ بھی براہ راست چلائی جا رہی تھی تو 26ویں آئینی ترمیم پہ جو درخواستیں آئی ان کو بھی نہیں سنا جا رہا. وہ بھی لگتا ہے کہ یہ ڈیلے ہو جائیں گی, شاید 14 یا 16 کو ڈیٹ ہے لیکن 17 کو 18 کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ترامیم جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ترامیم 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ سنتی ہے یا نہیں. اگر نہیں سنتی اور 27ویں ترمیم آ جاتی ہے تو مزید بحران جو ہے وہ جنم لے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے خود ہی دبے گی اور یہ اپنے زخم چاٹیں گے. جو اپوزیشن ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا احتجاج کر کے تو اپنے لیے مشکل زیادہ کھڑی نہ کریں, یہ حکومت اپنے بوجھ تلے خود ہی دب جائے گی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ملاقات کروائی گئی تو کوئی بڑی تاریخ جنم لے سکتے, اسی لیے ملاقات نہیں کروائی جائے. جی بالکل, ہم نے آج بات کی, ایک تو ہم نے 27ویں آئینی ترمیم پہ بات کی. دیکھتے ہیں اب یہ جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کتنی مفید رہتی ہے پاکستان کے لیے 27ویں آئینی ترمیم, یا اس کا کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے مخالف میں کھل کے سامنے آ گئی ہے. دوسری طرف سہیل خان افریدی کو مسلسل ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. یہ معاملات کس طرف بڑھیں گے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے رائے غلام علی کو اور ایڈوکیٹ آطف ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر.